اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ الفاظ ہیں جو میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو میری اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کی شان بیان کر سکوں، لیکن بس اللہ یہاں بٹھا دیتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کی یہ محبت ہے اور آپ سب کی بھی بہت محبت ہے، مس ریشما کی بہت محبت ہے کہ مجھے ہر سال یاد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کی روزی میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے رزق اور روزی میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کی تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب کو دور فرمائے۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، چاند تھا لیکن بے نور سا، ستارے تھے لیکن بجھے بجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل و دماغ ویران اور اجڑے ہوئے تھے، کہ اچانک میرے نبی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کے آنے سے صحراؤں میں چشمے پھوٹنے لگے، سبحان اللہ۔ جن کی آنے سے صحراؤں میں چشمے پھوٹنے لگے، جن کی سواری سے بیمار اونٹنی صحت یاب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ رحمت للعالمین جن پر بادل نے اپنا سایہ کر دیا، سبحان اللہ۔ وہ رحمت للعالمین جن کی قربت سے ابو بکر صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا کر دیا، سبحان اللہ۔ جن کی نسبت نے بی بی فاطمہ کو خاتون جنت کا سردار کر دیا، سبحان اللہ۔ حسین کو سید شہداء کا درجہ عطا کر دیا۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں، میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں۔ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، جنت سنور کر جس کے انتظار میں ہے۔ وہ رحمت للعالمین جنہوں نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، فتح مکہ کے بعد معافی کا عام اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ان کا مقصد آنے کا یہ سب جانتے ہیں کہ وہ دنیا میں کیوں تشریف لائے، کیوں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روشنی سے منور کیا، اس دنیا کو روشنی سے منور کیا، کس کے ذریعے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، دلوں میں باتیں رکھ کے بیٹھتے ہیں، دلوں میں اتنی سی بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم تم سے نہیں ملیں گے، ہم تم سے نہیں ملیں گے۔ کیوں ایسا کیوں؟ جب فتح مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کر دیا کہ سب کو معاف کر دو، انہوں نے تو کافروں تک کو معاف کر دیا۔ جن پر پتھر برسائے گئے، اس نبی پر جو محبوب ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جس کی شان کے قصیدے خود رب فرما رہا ہے، تو ہم اور آپ ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ نہیں پسند جو قطع تعلقی کر لے، معاف نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہیں کرتا۔ تو بس یہی چھوٹا سا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار بس یہی ایک ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا سیکھیے، لوگوں سے محبت سے پیش آئیے۔ ان کا صرف ایک ہی وہ تھا کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، جتنی دیر جس کے پاس بیٹھیں ان سے محبت سے بات کریں، محبت بانٹیے اور محبت لیجیے۔ جب بانٹیں گے تو محبت ہی ملے گی۔ بے شک۔ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، تو نصیب والوں میں ہی یہ آپ لوگ بہت با نصیب ہیں۔ میں نے ابھی شروع میں ہی پہلے کیا بتایا کہ جو اس محفل میں آتے ہیں وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا،
وہ چن چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محفل میں ان کو بلاتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنی تیاری کرتے ہیں اور آتے ہیں. اور اس گھر پر, اس محلے پر بہت خاص رحمت ہوتی ہے جس گھر پر میلاد النبی منایا جاتا ہے. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 10 بار نہیں, اللہ تعالیٰ 80 بار اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے تو ہم اس محفل کو سجاتے ہیں, ورنہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم اس محفل کو سجا دیں. اور جب ہم اس محفل کو سجانے کا عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ ہم اس محفل کو سجائیں گے, تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ملائکہ کو بھیج دیتا ہے اس گھر میں کہ جاؤ اس گھر میں میرے بندے کو کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو, کیونکہ اس گھر میں میرا نبی تشریف لانے والا ہے. تو میرے نبی کی شان کہ وہ لیل سجا میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے, وہذا البلد الامین میرا رب جن کے شہر کی قسمیں اٹھائے, جنہیں میرا رب کبھی حبیب, کبھی خلیل, کبھی طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی مدثر اور کبھی مزمل پکارے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وہ رحمت للعالمین جو امت کے درد میں سجدوں میں رو رہا ہے اور فرما رہے ہیں یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. پیدا ہوئے سر سجدے میں, ورنہ 1 گھنٹے کا بچہ کون سا سجدے میں چلا جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا. صرف میرا نبی جو سجدے میں گیا, اور سجدے میں بہت غور سے سنا گیا تو ایک ہی لفظ تھا یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. اور آخر تک وہ ابھی تک یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب حبلی امتی, یا رب حبلی امتی. امت کو بخش دے یا اللہ, میری امت کو بخش دے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب کو بخشوائیں گے اور ہم سب جنت میں ان کے ساتھ جائیں گے. سب کہہ دیجیے انشاءاللہ, اور اسی بات پر کہہ دیجیے سبحان اللہ. نبی کے لیے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اب جتنی دیر یہاں بیٹھے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, یعنی کہ اس سے پہلے بھی آپ آئے ہیں, جتنی دیر سبحان اللہ کہا آپ کا ایک وسیع درخت تیار ہو گیا. اب وہ درخت کہاں لگتا ہے؟ جنت میں لگتا ہے, کیونکہ ہم نے جو درخت بنا رہے ہیں وہ جنت میں لگ رہا ہے نا. جب ہم جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ اس درخت کے نیچے بیٹھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں گے, تو اس درخت کی چھاؤں کتنی حسین ہوگی, اس کی ٹھنڈک کتنی پیاری ہوگی. تو انہی محفلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ بھی دکھا دیتا ہے اور مدینے کی جنت بھی دکھا دیتا ہے. تو یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد بلا حاضری بھی نصیب فرما, اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی بننے کی توفیق عطا فرما. جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب, جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب, کاش ہم سب بھی مل جائیں نام محمد کے سبب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اور سب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ لائٹ آ جائے, جن کی محفل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ وہی گھر کو روشن کر دے. ویسے تو روشن ہے, بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ لائٹ آ جائے. مصطفیٰ یا مصطفیٰ, مصطفیٰ یا مصطفیٰ, مصطفیٰ یا مصطفیٰ, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں, عطا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. اور کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا, کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا. ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں, ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں, مصطفیٰ آپ کے
آیا ہی نہیں، اور اپنے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، اپنے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، اپنے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ پھیلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔